میں تو 50 حدیثیں آپ کو دکھا سکتا ہوں جس کے متن میں کفریات ہیں. چلو ایک مثال کے طور پر حدیث بیان کر دیتا ہوں کہ جس کے متن میں کفر بھی ہے. بخاری کی روایت ہے، بخاری کی حدیث نمبر ہے 47449. امام بخاری کی حدیث لے کر آئے، ذرا پڑھیے گا گھر میں کھول کے، جس کو علماء نے لکھا کہ اس کا ظاہر بالکل کفر ہے، اللہ کی بے ادبی ہے، اور جو اس پر ایمان لے گا نعوذ باللہ اللہ کو ظالم بنا دے گا. اور وہ حدیث کیا ہے؟ حدیث کا مفہوم آپ خود پڑھیے گا. حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، دوزخ میں چلے جائیں گے، دوزخ میں جگہ باقی بچ جائے گی. اب جب دوزخ میں جگہ باقی بچ جائے گی تو اللہ تعالیٰ دوزخ کو بھرنے کے لیے کیا کریں گے کہ نئی مخلوق پیدا کریں گے اور نئی مخلوق بنا کر اس کو دوزخ میں ڈال دیں گے، دوزخ بھر دیں گے. یہ حدیث امام بخاری لے کر کے آ گئے. اب سوال یہ ہے کہ یہ حدیث تو لے کر آ گئے، سند بھی اس کی بالکل صحیح ہے، لیکن بڑے بڑے علماء کرام کو آپ پڑھیں تو اس پر کامنٹس ایسے ہیں کہ کفر درجے کی بات ہے اگر اس کے ظاہر کو مان لیا جائے. اللہ کے شدید درجے کی بے ادبی ہے. محدث ابن القیم صاحب کو اگر آپ پڑھیں، شیخ ابن تیمیہ صاحب کو آپ پڑھیں، ابن حجر عسقلانی صاحب کو آپ پڑھیں، 50 اور علماء کی میں فہرست آپ کو بیان کر سکتا ہوں جنہوں نے اس متن پہ کیا آبجیکشن کیے. مثال کے طور پر سب سے پہلا آبجیکشن اللہ نے قرآن میں فرمایا ان اللہ لا یظلم، اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جہنم نہیں بھری، اللہ نے ایک نئی مخلوق بنائی، انہوں نے کوئی گناہ بھی نہیں کیا، ان کو اٹھا کر جہنم میں پھینک دیا. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم کسی کو اس وقت تک عذاب نہیں کرتے جب تک حجت تام نہ ہو جائے، کسی پر بذریعہ رسول اتمام حجت نہ ہو جائے. اللہ فرما رہے ہم کسی کو سزا نہیں دیتے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جہنم بنائی، جہنم میں جگہ بچ گئی، اللہ نے ایک نئی مخلوق پیدا کی، اتمام حجت بھی نہیں، اٹھا کے اس کو جہنم میں ڈال دیا. یہ پوری بحث شیخ ابن القیم صاحب، ابن تیمیہ صاحب، ابن حجر عسقلانی صاحب، دیگر سب علماء کرام کر کے جا چکے ہیں. سب نے کہا کہ غلط، یہ جو حدیث غلط ہے امام بخاری جو لے کر آیا ہے، اس کا ظاہر کفر پر مبنی ہے. 50 اور حدیثیں ہیں بخاری کے اندر بھی کہ جس کا ظاہر ٹھیک نہیں ہے. تو آپ فوراً اس سے کہیں کہ امام بخاری پر پہلے کفر کا فتویٰ لگاؤ. امام بخاری اتنی غصہ خانہ حدیث لائی کیوں؟ وہ کبھی بھی امام بخاری پر کفر کا فتویٰ نہیں دے گا. بھائی کیوں؟ جب بات تو وہی ہے. سینکڑوں کتابیں اشرف علی تھانوی صاحب نے لکھی، دینی خدمات ہیں ان کی، آپ نے اس کی ایک کتاب سے ایک جملہ نکال کے بات کی نا. تو امام بخاری کی حدیث کے اندر بھی ایک حدیث دکھا رہا ہوں میں آپ کو، چاہے وہ ایک جملہ ہو. میں تو 50 حدیثیں آپ کو دکھا سکتا ہوں جس کے متن میں کفریات ہیں. کہ جناب نے حدیث مبارکہ کے جس لفظ پر اعتراض کیا وہ لفظ ہے کہ وَإِنَّهُ يُنْشِئُ لِلنَّارِ مَن يَشَاءُ فَيُلْقَوْنَ فِيهَا، کہ اللہ تعالیٰ جہنم کے لیے جسے چاہے گا پیدا فرمائے گا اور پھر جہنم میں اس مخلوق کو داخل فرمائے گا. تو اب یہاں یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن کسی مخلوق کو پیدا فرما کر جہنم میں ڈال بھی دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کوئی حرف نہیں آئے گا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مالک کل ہے. اور معتزلہ کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بندوں کے ساتھ اچھائی کرنا، جو عاصی ہے اسے جہنم میں ڈالنا اللہ پر واجب ہے، اور جو نیکوکار اطاعت گزار ہے اسے جنت میں ڈالنا واجب ہے. یہ معتزلہ کا عقیدہ ہے. سب سے پہلے سامعین کرام، یہ آپ کے سامنے میں شرح عقائد نسویہ پیش کر رہا ہوں کہ جس میں یہ واضح بتایا گیا کہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ اور نظریہ کیا ہے. وما هو اصلح للعبد فليس ذلك بواجب على الله تعالی، فرمایا جو چیز بندے کے لیے زیادہ لائق اور زیادہ بہتر ہے وہ اللہ تعالی پر دینا واجب نہیں ہے. یہاں علامہ سعد الدین تفتازانی علیہ رحمہ نے اس کی شرح کرتے ہوئے واضح طور پر فرمایا کہ بندوں کے لیے جو بہتر ہو وہ دینا اللہ پر واجب نہیں ہے. اور یہ معتزلہ کا عقیدہ ہے کہ بندوں کے لیے جو بہتر ہو، جو اچھا ہو، وہی دینا اللہ تعالیٰ پر واجب ہے. تو یہ معتزلہ کا نظریہ ہے. اہل سنت و جماعت کا کوئی نظریہ، کوئی عقیدہ ایسا نہیں ہے. تو لہذا اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بندوں کے ساتھ اچھا کرنا، اور جو بندہ عاصی ہو اسے جہنم دینا، جو نیک ہو اسے جنت دینا، یہ اللہ پر واجب نہیں ہے. تو لہذا اس سے جناب
کامران شہزاد کا رد ہو گیا کہ وہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نئی مخلوق پیدا کر کے جہنم میں ڈالے گا تو معاذ اللہ اللہ ظالم ہو جائے گا۔ تو جناب یہ معتزلہ کا نظریہ ہے، اور اسی کے ساتھ امام ابن حجر عسقلانی علیہ رحمہ نے یہاں کیا وضاحت کی وہ بھی میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ امام ابن حجر عسقلانی علیہ رحمہ نے اس حدیث پاک کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ محلب سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث پاک میں دلیل ہے اہل سنت کی۔ کیا دلیل ہے؟ فرمایا فی قولہم ان اللہ ان یعذب من لم یکلف لعبادته فی الدنیا لأن کل شیء ملکوف فلو عذبہم لکان غیر ظالم۔ تو کہا کہ محلب سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں اس حدیث پاک میں اہل سنت کی یہ دلیل ہے۔ کیا دلیل ہے؟ کہ اہل سنت کا یہ قول کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی ایسی لوگوں کو عذاب دے کہ جن کو دنیا میں اپنی عبادت کا مکلف نہیں بنایا تھا، تو فرمایا تو اگر اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کو عذاب دے تو لکان غیر ظالم، اللہ تعالیٰ پھر بھی ظالم نہیں ہوگا۔ فرمایا وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس لیے کہ ہر چیز اللہ کی ملکیت میں ہے، اللہ ہر چیز کا مالک ہے، تو مالک کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ اپنی ملکیت میں جو چاہے تصرف کرے، ان کے ساتھ اچھا کرے یا ان کے ساتھ اچھا نہ کرے، یہ مالک کو اختیار ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اگر ایسے لوگوں کو، ایسی مخلوق کو جن کو دنیا میں اپنی عبادت کا مکلف نہیں بنایا، بالفرض جہنم میں ڈال بھی دے تو فرمایا اللہ ظالم نہیں ہوگا۔ تو کہا یہ جواز کی حد تک ہے، وَأَمَّا الْوُقُوعُ فَفِيهِ نَظْرٌ، لیکن واقع میں کسی مخلوق کو اللہ تعالیٰ عذاب دے اور دنیا میں مکلف نہ بنایا ہو تو فرمایا اس میں نظر ہے۔ تو سامعین کرام یہ آپ نے دیکھ لیا۔ اب یہاں امام ابن حجر عسقلانی علیہ رحمہ نے مزید بھی اقوال پیش کیے اور مزید اس حوالے سے تشریحات کی اور اس حدیث پاک کے متن کی تعویل کی، لیکن کسی نے بھی، نہ امام ابن حجر عسقلانی نے اور نہ کسی اور امام نے یہاں یہ کہا کہ معاذ اللہ یہ حدیث پاک کفر پر مبنی ہے اور اس کا ظاہر کفر ہے، ایسا کسی نے بھی نہیں کہا ہے۔ اور یہ بھی بتا دیا کہ بالفرض اس حدیث پاک کے متن کو قبول بھی کیا جائے تو بھی اللہ کا ظالم ہونا لازم نہیں آتا۔ اور پھر یہی بات میں آپ کے سامنے ایک حدیث پاک سے پیش کر دوں تاکہ یہ بات مزید واضح ہو جائے۔ ابن ماجہ میں یہ حدیث پاک موجود ہے، حدیث نمبر 77 ہے، 7 ہے، اور اس کے علاوہ سنن ابی داود میں یہ حدیث پاک 4699 ہے، اور تحفۃ الاشراف میں یہ حدیث پاک 3726 نمبر پر ہے، اور مسند احمد نے 189 نمبر حدیث پاک ہے۔ یہ حدیث پاک ابن دیلمیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ روایت فرما رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں تقدیر کے حوالے سے کچھ خلل واقع ہو گیا، اور پھر میں ڈرنے لگا کہ کہیں میرا ایمان، میرا عقیدہ، میرا نظریہ ہی برباد نہ ہو جائے۔ تو کہتے ہیں فَأَتَيْتُ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ، میں حضرت ابی بن کعب کے پاس آیا۔ کہتے ہیں میں نے ان سے عرض کی کہ میرے دل میں تقدیر کے حوالے سے کچھ گڑبڑ پیدا ہو گئی ہے، تو لہٰذا میں ڈرتا ہوں کہ میرا دین، میرا ایمان برباد نہ ہو جائے، تو لہٰذا آپ مجھ سے کچھ بیان کیجئے تاکہ میرا جو یہ خدشہ ہے اور میرا جو عقیدہ اور نظریہ خراب ہونے کا خطرہ ہے یہ دور ہو جائے۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت ابی بن کعب صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ سے کہا کہ لو ان اللہ عذب اہل سماواتہ و اہل ارضہ لعذبہم وہو غیر ظالم لہم۔ فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی اگر زمین و آسمان کی تمام مخلوقات کو عذاب دے تو فرمایا اگر ان کو عذاب دے گا تو اللہ تعالیٰ پھر بھی ظالم نہیں ہوگا، اور اگر اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کی مخلوقات پر رحم فرمائے تو فرمایا اس کی رحمت ان کے اعمال سے بہتر ہوگی۔ تو حضرت ابن دیلمیہ کہتے ہیں یہ بات مجھے ابی بن کعب نے بتائی،
پھر میں حضرت حذیفہ صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گیا، انہوں نے بتائی، حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ میں حضرت زید بن ثابت کے پاس گیا، میں نے ان سے سوال کیا تو انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لو ان اللہ عذب اہل سماواتہ و اہل ارضہ لعذبہم وہو غیر ظالم لہم، کہ اگر اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کی تمام مخلوقات کو عذاب دے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بھی ظالم نہیں ہوگا، اور وَلَوْ رَحِمَهُمْ لَكَانَتْ رَحْمَتُهُ خَيْرًا لَهُمْ مِنْ أَعْمَالِهِمْ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر رحم فرمائے تو اللہ کی رحمت ان کے اعمال سے بہتر ہوگی۔ تو سامعین کرام، اب یہ حدیث پاک پیش کر کے جناب کامران شہزاد کی دماغی کمزوریاں میں دور کر رہا ہوں کہ حضرت بخاری شریف میں کوئی کفر نہیں ہے، کوئی ایمان برباد کرنے والی حدیث نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کی دماغی کمزوری ہے کہ آپ بات سمجھ نہیں پاتے، اس لیے پروپیگنڈا کرتے ہیں، اس لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ یہ حدیث پاک یہ کھول کھول کر بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کی تمام مخلوقات کو عذاب دے دے تو بھی اللہ ظالم نہیں ہوگا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی مالک کل ہے، وہ حاکم ہے، وہ مالک ہے، وہ قادر ہے۔ مالک کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ اپنی ملکیت میں جو چاہے کرے، تو لہذا 7449 جو حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اگر اس کے ظاہر کو قبول بھی کیا جائے تو بھی کوئی کفر لازم نہیں آتا، اور اس طور پر قبول کیا جائے کہ اللہ اس مخلوق کو عذاب دے گا تو بھی کوئی اللہ کا ظالم ہونا لازم نہیں آئے گا۔ لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سی تعویلات ہیں کہ جس کی طرف محققین علماء کرام گئے ہیں، ان تعویلات کے ساتھ بھی اس حدیث کو قبول کیا جا سکتا ہے، لیکن جناب کامران شہزاد منکر حدیث بننے کے لیے دو ٹوک کہتے ہیں نہیں حدیث پاک میں کفر ہے لہٰذا اسے ریجیکٹ کیا جائے گا، اسے نہیں مانا جائے گا، تو یہ جناب کا ذاتی دعویٰ ہے۔ جن ائمہ کا، جن محققین علماء کا یہ نام لیتے ہیں، ان کا اس سے دور دور کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اور دوسری تعویل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جہنم میں کچھ ایسی مخلوق بھی رکھے گا کہ جن کو عذاب نہیں ہو رہا ہوگا۔ مثال کے طور پر سورۃ المدثر میں آیت نمبر 27، 28، 29، 30 یہ 4 آیات طیبات آپ پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرْ لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرْ لَوَّاحَةٌ لِّلْبَشَرِ عَلَيْهَا 19، فرمایا تمہیں کیا معلوم کہ جہنم کیا ہے، نہ باقی رہنے دے گی اور نہ چھوڑے گی۔ فرمایا لواحۃ للبشر، آدمی کی کھال جلا دینے والی ہے، علیہا 19، فرمایا اس پر 19 داروغے ہیں، 19 داروغے ہیں، یعنی جہنم میں جہنمیوں پر عذاب دینے کے لیے 19 فرشتے مقرر ہوں گے، جن میں ایک حضرت مالک علیہ السلام ہیں اور بقایا 18 ان کے ساتھی ہیں۔ تو اب اس آیت کریمہ میں اللہ بتا رہا ہے کہ 19 داروغے جہنم میں جہنمیوں کو عذاب دینے کے لیے ہوں گے۔ تو اب سوال یہ ہے کیا آیا معاذ اللہ ان فرشتوں کو بھی جہنم میں عذاب ہو رہا ہوگا؟ تو یقیناً فرشتوں کا عذاب نہیں ہو رہا ہوگا، باوجود اس کے کہ فرشتے جاندار ہیں لیکن انہیں عذاب نہیں ہو رہا ہوگا۔ کیسے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے۔ اور تو ٹھیک اسی طریقے سے بالفرض اللہ تعالیٰ نئی مخلوق پیدا کر کے جہنم میں داخل بھی فرما دے تو اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ انہیں جہنم میں ڈالے گا لیکن انہیں عذاب نہیں ہو رہا ہوگا، جس طریقے سے فرشتوں کو عذاب نہیں ہو رہا ہوگا، باوجود اس کے کہ فرشتے جاندار ہوں گے اور بالفرض وہ مخلوق بھی جاندار ہو، جان ہو، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے انہیں عذاب سے محفوظ رکھے گا
صرف اور صرف جہنم بھرنے کے لیے انہیں ڈالے گا، جس طریقے سے فرشتے صرف عذاب دینے کے لیے جہنم میں ہوں گے اور انہیں کسی قسم کا بھی ذرہ برابر بھی کوئی عذاب نہیں ہو رہا ہوگا۔ تو لہذا یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر ہم حدیث پاک کو قبول کر لیں اور اس کا یہ معنی لے لیں تو یقیناً حدیث پاک میں کسی قسم کا کوئی کفر نہیں ہے، حدیث کو قبول کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح کی اور بھی بہت سی تعویلات ہیں جو علماء نے کی ہیں، لیکن ان ساری تعویلات کو پس پش ڈال کر صرف حدیث پاک کی اہمیت، فضیلت اور جو لوگوں کا احادیث پر، محدثین پر اعتماد ہے، بھروسہ ہے، اسے ٹھیس پہنچانے کے لیے اور اس اعتماد اور بھروسے کو ختم کرنے کے لیے معاذ اللہ یوں دعویٰ کرنا کہ حدیث میں تو کفر ہے اور 20 مثالیں دے سکتا ہوں، 50 مثالیں دے سکتا ہوں، تو یقیناً یہ کسی منکر حدیث کا ہی کام ہو سکتا ہے۔ احادیث کو ماننے والا یقیناً کبھی بھی اس طرح کی گفتگو نہیں کر سکتا۔